الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور حاضرین مجلس اور میرے مشفق اساتذہ کرام، آج میری تقریر کا عنوان ہے عدل و انصاف. مکان یہ ستونوں پر قائم ہوتا ہے، اگر ستون نہ ہو تو مکان قائم نہیں رہ سکتا. اسی طرح معاشرے اور سماج کی بھی چند بنیادیں ہوتی ہیں، جن بنیادوں پر معاشرے اور سماج کی بقا ہوتی ہے. ان میں سے ایک اصل چیز یہ عدل اور انصاف ہے. اسی لیے کہ قرآن کریم قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہبری اور رہنمائی کے لیے اتاری گئی کتاب ہے. اس لیے قرآن کریم کائنات کے تمام مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. اس آیت میں کائنات کے تمام مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا، اے وہ لوگوں جنہوں نے اللہ کی ذات پر ایمان قبول کیا ہے، کائنات میں اگر سر اٹھا کر جینا چاہتے ہو، دنیا کی عزت، آخرت کی نجات اور سرخروئی کے طالب ہو تو عدل و انصاف کے ساتھ زندگی گزارو. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ. پیغمبر جب آپ فیصلہ فرمائیں تو انصاف کا فیصلہ کیجئے. مسلمانوں کو خطاب کر کے کہا گیا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ ہمیشہ انصاف کی راہ پر چلو، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ ظلم چھوٹا ہو یا بڑا، ظلم خاندان میں ہو یا میدان میں، ظلم اپنوں میں ہو یا غیروں میں، ظلم خلوت میں ہو یا جلوت میں، ہر حالت میں انسانوں پر تباہی لاتا ہے، انسان کے معاشرے کو نقصان پہنچاتا ہے اور انسانیت کو خراب کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو. اس لیے کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے. مظلوم کی بد دعا آسمان سے اللہ کے عذاب کے فیصلوں کو لے کر آتی ہے. اور جب اس دھرتی پر ظلم عروج پاتا ہے، جب بھی اگر کسی نے اس دھرتی کے اوپر ظلم کے باب کو کھولا ہے، فرعون نے اس دھرتی پر ظلم کے باب کو کھولا تھا، آیا تھا اور خود کو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، ہزاروں لاکھوں بچوں کا قاتل بنا تھا. یہی فرعون، اس کو دریا میں غرق کر دیا گیا ہے. آیا تھا نمرود، اس دھرتی پر ظلم کے بازار کو گرم کیا تھا، لیکن پس ایک عارف کفایت ساختہ ایک مچھر کے پر کے ذریعے اس کی ہلاکت کرا دی جاتی ہے. آیا تھا ہٹلر، اس دھرتی پر لوگوں کی کھوپڑیوں سے انہوں نے پل بنایا تھا، لیکن اس دھرتی سے اس کو بھی مٹا دیا گیا. جب بھی اس دھرتی پر اگر کسی نے ظلم کی تاریخ کو رقم کیا ہے، تاریخ اس کو یاد کرتی ہے، محفوظ رکھتی ہے اور آنے والے انسانیت کے لیے اس کو ایک نمونے کے طور پر پیش کرتی ہے. اس لیے یاد رکھیں کہ دھرتی یہ ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. کفر کے ساتھ حکومت چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ حکومت نہیں چل سکتی ہے. کفر کو دھرتی برداشت کر سکتی ہے، ظلم کو برداشت نہیں کر سکتی ہے. اس لیے مساوات قائم کریں، برابری رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فاطمہ مخزومیہ نے چوری کر لی، غلطی ہو گئی. حضرت نے فرمایا ہاتھ کاٹ دو. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو سفارشی مقرر کر کے لایا گیا اور کہا کہ آپ سفارش کر دیجئے. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ جب سفارشی پیش کرتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو جاتا ہے اور آپ فرماتے ہیں اتشفعوا فی حد من حدود اللہ، کہ تم اللہ کے حدود کو ساقط کرنا چاہتے ہو. اور انصاف کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، کائنات کے پیغمبر کی زبان سے تاریخی جملہ نکلا ہے، وہ سنو. لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، قسم بخدا اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں محمد اس کے ہاتھ کو کاٹ ڈالتا. یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل جس کی اونچی میزان پر ہمارے پیغمبر کو فائز کیا گیا تھا. او منصف پیغمبر کی امت،
تم بھی انصاف کرو، عدل کی راہ پر چلو، تاکہ لوگ تمہارے عمل کو دیکھ کر تمہارے دین کو، تمہارے پیغمبر کو، تمہاری کتاب کو برا نہ کہے۔ اس لیے ضروری ہے عدل فیصلوں کے اندر۔ آج عدالت کے اندر فیصلے ہوتے ہیں، فیصلوں میں انصاف نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے ہمارے ملک کے اندر بھی فیصلے ختم ہو چکے ہیں، عدالت سے کوئی امید وابستہ ہمیں نہیں ہے۔ ہماری ماؤں پر درندگی کی جاتی ہے، بہنوں پر درندگی کی جاتی ہے۔ کہاں چلے جاتے ہیں انصاف کی بات کرنے والے؟ کہاں چلے جاتے ہیں انصاف پسند لوگ جو اپنی کرسیوں کو استعمال کرنے کے لیے صرف مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں، اور جب کرسی ملتی ہے سوائے ظلم کے، سوائے درندگیت کے، سوائے انسانیت پر ظلم کے اور کوئی کام ان کا نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے انصاف اگر کرنا ہو، انصاف اگر چاہتے ہو، انسانیت اگر چاہتے ہو، انسانیت اگر قائم کرنا چاہتے ہو، آؤ اسلامی عدالت کی طرف۔ ہم تمہیں بتاتے ہیں انصاف کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک یہودی مقدمہ درج کرتا ہے، کہتے ہیں کہ حضرت علی نے زرہ چوری کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام کو گواہی کے طور پر پیش کرتے ہیں، بیٹے کو گواہی کی طور پر پیش کرتے ہیں، لیکن قانون اسلام ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں، غلام کی گواہی آقا کے حق میں قابل قبول نہیں۔ قاضی نے دونوں کو رد کر دیا۔ حضرت علی سے کہا گیا دوسرے کو لے کے آؤ گواہ کے طور پر۔ کون بیٹا؟ کون؟ حسن یا حسین، جس کی عدالت و دیانت پر دنیا کا اتفاق ہے، سب ان کو مانتے ہیں۔ لیکن انصاف دیکھیے، قاضی کی عدالت میں امیر المومنین پہنچے ہیں، گواہی رد کر دی گئی۔ حضرت علی کہتے ہیں دوسرے گواہ میرے پاس نہیں ہیں۔ قاضی یہودی کے حق میں فیصلہ کرتا ہے۔ برسر عدالت جب فیصلہ یہودی کے حق میں ہوتا ہے تو یہودی قاضی کے پاس آ کر کہتا ہے قاضی صاحب سچائی تو یہی ہے کہ یہ زرہ حضرت علی کی ہے، لیکن آج میں نے اسلام کا یہ نظام انصاف دیکھا، میرے دل سے یہ صدا آئی میں مسلمان ہو جاؤں کلمہ پڑھ کر، اور برسر عدالت اعلان کر دیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ ہے انصاف، یہ ہے عدل، یہ ہے اسلام دھرم، جس کو آج لوگوں نے بدنام کیا ہے کہ اسلام حقوق نہیں دیتا ہے، اسلام حق نہیں دیتا ہے، عورتوں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے۔ او انصاف کی کرسیوں پر بیٹھنے والوں، ہم تمہیں بتاتے ہیں آؤ ہماری عدالت میں، آؤ ہمارے مدارس میں، آؤ ہماری مکاتب میں، جہاں سب سے پہلے یہی درس دیا جاتا ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلے کرنے کے موقع پر فیصلہ صحیح فیصلہ فرماتے ہیں، اور فیصلے کے موقع پر یہ کہتے ہیں کہ اگر باری آتی تمہیں فاطمہ کے ہاتھ کو بھی کاٹ دیتا۔ یہ انصاف ہمیں حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ، موت کا وقت قریب ہے، رو رہے ہیں۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے پوچھا حضرت آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ میری عدالت کے اندر ایک عامی شخص بھی آیا، ہارون الرشید بھی میری بارگاہ میں پیش کیا گیا تھا، میں نے دونوں کو مقدموں کو سنا اور میں نے فیصلہ تو اس عامی آدمی کے شخص کے حق میں کیا تھا، لیکن ہارون الرشید جب آیا تو بادشاہ ہونے کی حیثیت سے میں نے اس کو بٹھا دیا تھا، یہی میرا قصور ہے۔ میں اس بات پر روتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری گرفت نہ کر لے کہ اے ابو یوسف تیری عدالت کے اندر عامی آدمی بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، تو نے بادشاہ کو بحیثیت بادشاہ بیٹھنے کی اجازت کیوں دی؟ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، جس پر آج مسلمانوں کو مجبور کیا جا رہا ہے اور ان کے اوپر یہ داغا جا رہا ہے کہ مسلمان انصاف نہیں کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے یہاں غلاموں کو حقوق نہیں دیا جاتا ہے، باندیوں کو حقوق نہیں دیا جاتا ہے، بچوں کو حقوق نہیں دیتا ہے۔ محض یہ افتراء ہے، محض جھوٹا دعویٰ ہے جو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کے ذریعے رچایا جاتا ہے۔ لیکن جب قرآن آتا ہے، احادیث آتی ہے، دور صحابہ آتا ہے، عمر کا زمانہ آتا ہے، علی کا زمانہ آتا ہے، سب کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر ہوتے ہیں تو پھر یہ دور آتا ہے کہ اسلام کے اندر سوائے انصاف کے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ اور ایک مورخ یہ کہتا ہے، انگریز مستشرق لکھنے پر یہ مجبور ہوا کہ اگر اس دھرتی کے اوپر اگر ایک عمر اور ہوتا تو اس دھرتی کے اوپر سوائے اسلام کے کوئی اور مذہب ہوتا ہی نہیں۔ یہ ہے عدل اور انصاف جس سے آج ہم کو دور ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ عدل قائم کرے، مساوات قائم کرے، برابری قائم کرے،
حقوق آپس میں ایک دوسرے کے جو ہیں ان کے اوپر مساوات قائم کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق و سعادت مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.